اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے، اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے ہیں، لہٰذا اس کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر اور مثل نہ بناؤ۔ اس آیت کے ضمن میں کتاب عیون الاخبار میں امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے پہلے حصے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے، تو امام فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو تمہاری طبیعتوں کے مطابق اور تمہارے اجسام کی ضروریات کے موافق پیدا کیا ہے۔ اللہ نے زمین کو سخت گرم نہیں بنایا ورنہ وہ تمہیں جلا دیتی، اور زمین کو سخت ٹھنڈا نہیں بنایا ورنہ وہ تمہیں منجمد کر کے رکھ دیتی، اور زمین کو زیادہ خوشبودار نہیں بنایا ورنہ تمہارے سر میں درد پیدا کرتی، اور زمین کو بدبودار نہیں بنایا ورنہ تم کو ہلاک کر دیتی۔ زمین کو پانی کی طرح سے زیادہ نرم نہیں بنایا ورنہ تمہیں غرق کر دیتی، اور اسے زیادہ سخت نہیں بنایا ورنہ اس پر تمہارے گھر اور مکانات نہ بنتے اور اس میں تمہاری قبریں نہ بن پاتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے زمین کو اتنا ہی ٹھوس بنایا ہے جس سے تم فائدہ حاصل کر سکو، اور اسے سکون دیا تاکہ تمہارے اجسام و مکانات اس پر ٹھہر سکیں۔ مومنات گرامی، یہاں جس سکون کی بات کی گئی ہے وہ کشش ثقل ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اسے اس لائق بنایا کہ اس پر تمہارے گھر تعمیر ہو سکیں اور اس میں تمہاری قبریں کھودی جا سکیں۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سے فوائد رکھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ آسمان تمہارے اوپر ایک محفوظ چھت ہے، اور تمہارے فوائد کے لیے اس میں اللہ نے سورج، چاند اور ستاروں کو گردش دی ہے۔ پروردگار عالم آگے اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، مومنات گرامی، اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے۔ امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بارش برسائی تاکہ اس کا پانی پہاڑوں کی چوٹیوں اور بلند و بالا ٹیلوں اور پست وادیوں تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ بارش کو قطرات کی شکل میں نازل کرتا ہے تاکہ وہ آسانی سے زمین میں جذب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ بارش کو یکدم اور اکٹھا نازل نہیں کرتا ورنہ کھیت تباہ ہو جاتے اور پھل پھول اور درخت ختم ہو جاتے۔ پھر اللہ نے بارش کو ذریعہ رزق بنایا اور اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی ملی، اور اس سے انسانوں اور جانوروں کی غذا پیدا ہوتی ہے۔ پروردگار عالم آیت کے اگلے حصے میں مومنات گرامی ارشاد فرماتا ہے، لہٰذا اللہ کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر اور مثل نہ بناؤ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان عظیم احسانات کا تقاضا صرف یہی ہے
کہ پس تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ محسن حقیقی یعنی اللہ کے ہوتے ہوئے مورتیوں اور بتوں کو پوجنا بے وقوفی ہے، اور وہ شخص کتنا بڑا بے وقوف ہے جو بے جان بتوں کی پوجا کرے، جو کہ نہ تو کچھ سن سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور جن کے پاس کسی طرح کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے اللہ کی عبادت کرے اور اسے چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازے پر نہ جھکے۔ اب یہاں اس حقیقت کی طرف متوجہ ہونا بھی ضروری ہے کہ خدا کا شریک قرار دینا فقط یہی نہیں کہ پتھر اور لکڑی کے بت بنا لیے جائیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا جائے، بلکہ زندگی میں جس چیز کو بھی خدا کے ساتھ ساتھ مؤثر سمجھا جائے وہ ایک قسم کا شرک ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک حضرت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ جملہ کہا، جو کچھ خدا اور آپ چاہتے ہیں۔ جیسے ہی جملہ ہمارے نبی نے سنا، آپ نے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک اور ردیف قرار دیا؟ مومنات گرامی، عام لوگ یعنی ہم اور آپ جیسے لوگ روزانہ بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں، مثلا پہلے خدا پھر تم۔ ہم اپنی بات کرتے ہوئے اللہ کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن ہم اسی کی مثل کسی اور کا بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تعبیرات بھی ایک انسان کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں شرک سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہم کبھی بھی اللہ کی ذات میں شرک نہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔